اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المسلم اسلامک سینٹر کی طرف سے خوش آمدید۔ آج کا ہمارا سیشن ہے کہ گھر کے کتنے افراد پر قربانی واجب ہے، کتنے افراد پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں، جن غلط فہمیوں کی وجہ سے ہم اپنے واجبات سے بہت زیادہ پیچھے چلے گئے ہیں۔ تو ان غلط فہمیوں کے ازالے کے لیے آج کی ویڈیو ہے کہ بعض گھرانوں کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر سربراہ کی طرف سے قربانی کر دی جائے تو وہ تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ تو کیونکہ قربانی کی شرائط میں سے یہ ہے کہ گھر میں اگر تمام لوگ بالغ ہیں، عقل مند ہیں اور صاحب نصاب ہیں تو ان میں سے ہر ایک پر قربانی واجب ہوگی اور ہر ایک کی طرف سے علیحدہ طور پہ قربانی کرنا لازم ہوگا۔ اور بعض مرتبہ یہ غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ اگر کوئی گھر میں سے کوئی بعض افراد شادی شدہ ہیں، بعض غیر شادی شدہ ہیں، تو شادی شدہ افراد اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہوتے ہیں اور غیر شادی شدہ افراد قربانی نہیں کر رہے ہوتے۔ تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ اگر غیر شادی شدہ افراد صاحب نصاب ہیں، بالغ ہیں، اور تو ان کے اوپر بھی قربانی واجب ہے۔ اور اس طرح بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے افراد اپنے ملکیت میں سے ہر ایک کی ملکیت کو شمار کرتے ہوئے نصاب کا حساب لگایا جاتا ہے، اور نصاب کا حساب لگا کر ان سب کی مالیت کو اگر مرج کیا جائے تو 52.5 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ گھر کے سربراہ کی طرف سے قربانی کر دیتے ہیں، حالانکہ ان میں سے ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ملکیت کا حساب کیا جائے گا۔ اگر سربراہ کی ملکیت کے اندر 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور اس طرح گھر کے تمام افراد میں سے ہر ایک کی ملکیت میں سے یا کسی ایک کی ملکیت کے اندر 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر یہ ہے کہ اگر گھر کے افراد میں نے اپنی مالیت جو بھی ہے، مال ہے، وہ سارا کا سارا اپنے سربراہ کے سپرد کیا ہوا ہے اور وہ سربراہ ہی ان سب کا مالک ہے، اس کے اندر جو چاہے تصرف کر سکتا ہے اور اس کی یہ ملکیت بھی ہے اور اس کا قبضہ بھی ہے، تو اس صورت کے اندر وہ اسی کا مالک ہوگا۔ اور پھر اگر وہ خود اپنی طرف سے قربانی کر دیتا ہے تو اس کی طرف سے قربانی واجب ادا ہو جائے گی، اور باقی لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہوگی اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اگر گھر کے تمام افراد کی ملکیت علیحدہ نہیں ہے، مشترکہ نہیں ہے بلکہ علیحدہ علیحدہ ہے ملکیت، تو اس صورت کے اندر اب ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ ملکیت کا حساب کیا جائے گا۔ اگر کسی ایک کی ملکیت کے اندر 52.5 تولہ چاندی ہے تو اس کے اوپر قربانی علیحدہ طور پہ واجب ہے، اگر دوسرے کی ملکیت کے اندر 52.5 تولہ چاندی نہیں کے برابر مالیت نہیں ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور بعض مرتبہ یوں کیا جاتا ہے کہ میاں بیوی اپنی ملکیت کا حساب لگاتے ہوئے، اپنے نصاب کا حساب لگاتے ہوئے اپنی ملکیت کو مرج کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد قربانی کا حساب لگاتے ہیں، اور اس کے بعد یوں کیا جاتا ہے کہ قرعہ اندازی سے قربانی اگر شوہر کی طرف سے ایک سال شوہر کی طرف سے دے دی جاتی ہے اور اگلے سال بیوی کی طرف سے قربانی دے دی جاتی ہے، اور یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے، اور کیونکہ شوہر کی علیحدہ ملکیت ہے اور بیوی کی علیحدہ ملکیت ہے، اور بیوی کی ملکیت کے اندر اگر 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کی مالیت موجود ہے، اور اکثر یہ گھروں کے اندر موجود بھی ہوتی ہے، کیونکہ جو عورت ہوتی ہے اس کے پاس زیورات ہوتے ہیں، اس کے علاوہ بستر وغیرہ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ کراکری کا جو سامان ہوتا ہے وہ اس کی ملکیت میں ہوتا ہے اور وہ استعمال میں بھی نہیں آ رہا ہوتا، تو اس صورت کے اندر اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، وہ علیحدہ طور پہ قربانی کرے گی، اور شوہر اگر علیحدہ طور پہ نصاب کا مالک ہے تو اس کے اوپر قربانی علیحدہ طور پہ واجب ہوگی۔ تو یہ غلط فہمیاں تھیں۔ اور بعض مرتبہ گھروں کے اندر یوں صورتحال ہوتی ہے کہ ایک بزنس کو گھر کا سرپرست اور بیٹے رن کر رہے ہوتے ہیں، اور سرپرست نے اپنے بیٹوں کو اجازت دی ہوتی ہے کہ وہ کاروبار میں سے اپنی مرضی سے جو چاہے خرچ کریں، تو اس صورت کے اندر اگر بیٹے نصاب کے مالک ہیں اور باپ بھی نصاب کا مالک ہے تو اس صورت کے اندر بیٹے اپنی طور پہ علیحدہ طور پہ قربانی کریں گے اور والد اپنی طور پہ علیحدہ طور پہ قربانی کرے گا، اور علیحدہ علیحدہ طور پہ قربانی کا حساب کیا جائے گا۔ یہ آج کی ویڈیو کا خلاصہ تھا کہ جس کے اندر ہم نے یہ حساب لگایا کہ گھر کے
اگر سربراہ اپنی طرف پہ قربانی کر دے تو وہ سارے گھر والوں کے لیے کافی نہیں ہوگی، بلکہ گھر کے تمام افراد کے لیے علیحدہ علیحدہ طور پہ قربانی کا حساب کیا جائے گا۔ اگر ان میں سے ہر ایک نصاب کا مالک ہے تو ان کے اوپر قربانی واجب ہے، اگر ان میں سے ہر ایک نصاب کا مالک نہیں ہے تو جو نصاب کے مالک ہیں ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اگر یہ چیز نہیں ہے، صرف سربراہ ہی نصاب کا مالک ہے تو سربراہ کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ اور بعض مرتبہ یوں جو حساب لگایا جاتا ہے کہ بیٹوں کی ملکیت کو بھی شمار کیا جاتا ہے اور سربراہ کی ملکیت کو بھی شمار کیا جاتا ہے، ان سب کو ملا کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر دیکھا جاتا ہے۔ تو اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو اس صورت کے اندر سربراہ کی طرف سے قربانی کر دی جاتی ہے، تو یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اگر جس کی ملکیت علیحدہ ہے، اگر بیٹے کی ملکیت علیحدہ ہے اور بیٹے کے اوپر 52.5 تولہ چاندی کا نصاب پورا ہو رہا ہے تو اس کے اوپر علیحدہ طور پہ قربانی واجب ہوگی۔ تو اس طرح کے مسائل کے حوالے سے ہم سیکھتے بھی رہیں اور اپنے گھروں کے اندر بھی اس کا اندازہ بھی لگاتے رہیں، کیونکہ بعض گھروں کے اندر یہ اس طرح کے حساب کتاب کیے جا رہے ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے بہت سارے افراد کی طرف سے قربانی جیسا واجب عمل چھوٹ رہا ہوتا ہے، اور بعض گھرانوں کے اندر اس شخص کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہوتی ہے جس کے اوپر نفلی قربانی ہوتی ہے، اور جو بعض لوگوں کے اوپر واجب ہوتی ہے اور ان کی طرف سے ادا نہیں کی جا رہی ہوتی۔ مرد کی طرف سے بھی قربانی ہے، عورت کی طرف سے بھی قربانی ہے، اور بیٹوں کی طرف سے بھی علیحدہ طور پہ قربانی ہے، بیٹیوں کی طرف سے بھی علیحدہ طور پہ قربانی ہے۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بیٹیوں کی شادی نہ کر دی جائے تب تک قربانی ان کے اوپر واجب نہیں ہے۔ تو اگر وہ بیٹیاں نصاب کی مالک ہیں، اور جو اکثر ہوتا بھی ہے نصاب کی مالک ہوتی ہیں کہ ان کے لیے زیورات بنا کے ان کے سپرد کر دیے جاتے ہیں اور وہ نصاب کے برابر ہوتے ہیں، 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوتے ہیں، تو ان کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح کی مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور مزید سوالات بھی پوچھتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔